بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حور بانو نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ اس پلاسٹک کے کین کو دیکھا گیا، اسے کھول کر پہلے سونگا گیا۔ ریحانہ نے کہا، پیٹرول کی بو نہیں ہے، پانی بھی صاف لگتا ہے۔ میں نے اس پانی سے اپنی انگلی کو بھگوتے ہوئے کہا، میں ذرا چکھ کر دیکھتا ہوں۔ چکھنے سے پہلے ہی حور بانو نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، انکار میں سر ہلا کر بولی، اس میں زہر بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی دوا ہو سکتی ہے جسے پینے کے بعد ہم اعصابی طور پر کمزور ہو جائیں یا بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا، تمہیں پیاس لگ رہی ہے، اسے آزمانا تو ہوگا، لہٰذا میں ہی آزماتا ہوں۔ میں نے پھر انگلی کو اپنے منہ کی طرف لے جانا چاہا، مگر میرا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا۔ اس نے مجھ سے پہلے میری انگلی کو اپنی طرف بڑھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اسے وفا کی ادا کہتے ہیں۔ اس پانی میں زہر یا مضر دوا تھی یا نہ تھی، لیکن اس نے مجھے کوئی خطرہ مول لینے کا موقع نہیں دیا۔ اس سے پہلے وہ اسے اپنے ہونٹوں تک لے آئی۔ وہ میری کلمے کی انگلی تھی جو زہر میں بجھی ہوئی موت میں اس کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس سے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ اپنے اندر کوئی زہریلی چیز محسوس کر رہی ہے یا نہیں۔ میں اس کی سوچ میں پہنچا تو اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ پانی میں زہر نہیں تھا، انگلی زہر عشق بن گئی تھی، اسی لیے دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا کہ وہ بے خیالی میں ایک انگلی کے بہانے مجھے اپنی ذات کی چار دیواری میں لے آئی ہے۔ اطمینان ہو جانے کے بعد میں نے اسے پانی پلایا، پھر ہم نے سمت کا تعین کیا اور ادھر چل پڑے۔ خیال تھا کہ اگر سیدھے چلتے رہیں گے تو شاید اندھیرا ہونے سے پہلے ہائی وے تک پہنچ جائیں گے۔ ریحانہ اور کرمداد جان بوجھ کر آگے چل رہے تھے تاکہ حور بانو میرے ساتھ پیچھے رہے۔ محبت کو جتنا پیچھے چھوڑو اتنا ہی آگے بڑھتی ہے۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے چاہنے لگی ہو۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے چل رہی تھی۔ حور بانو، اس سے پہلے کہ تم میری چاہت بہت آگے نکل جاؤ، میں تمہیں اپنے متعلق بتا دینا چاہتا ہوں، تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ مجبوری یہ ہے کہ میں کسی ایک ملک میں نہیں رہتا، وقت کی طرح گزرتا جاتا ہوں۔ مجھ میں اور وقت میں اتنا سا فرق ہے کہ وہ پلٹ کر نہیں آتا اور میں پلٹ کر اپنی محبتوں کی طرف جاتا رہتا ہوں۔ حور بانو کچھ نہیں بول رہی تھی، لیکن اس کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، اس کے پاؤں من کے بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، اندر سے نڈال ہو چلی تھی۔ اب تک میرے ساتھ نہ جانے کن خیالوں میں کہاں پرواز کرتی رہی تھی۔ اچانک پر کٹ گئے تھے اور وہ زمین بوس ہو رہی تھی مگر چل رہی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا، مگر میں اتنی حسین و ذہین اور محبت کرنے والی لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دل میں میری محبت جڑیں پکڑ لیتی، میں نے ابتدائی مرحلے پر ہی اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا تاکہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے اور کسی اچھے ہم مزاج جیون ساتھی کا انتخاب کرے۔ جنگل کی زمین کہیں پتھریلی تھی اور کہیں سرسبز و شاداب، دور تک گھاس بچھی ہوئی نظر آتی تھی۔ سورج مغربی افق تک پہنچا تھا، تھوڑی دیر میں اندھیرا ہونے والا تھا۔ اب کئی طرح کے جانور نظر آ رہے تھے، درختوں پر بندر اچھل کود رہے تھے، ہم نے ہرن بھی دیکھے، وہ نظر آتے تھے پھر کلانچے بھرتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ میں نے کہا، یہ جانوروں کی فطرت ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے اپنی پناہ گاہوں میں واپس چلے جاتے ہیں، مگر ہم انسان اپنی پناہ گاہوں سے دور بھٹک رہے ہیں۔ ریحانہ نے کہا، یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں کہ جنگل میں رات کیسے گزرے گی۔ کرمداد نے کہا، تم نہیں گزارنا چاہو گی تب بھی گزرے گی، صبح معلوم ہوگا کہ رات گزار دی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ ریحانہ میٹھی ناراضگی سے بولی، میرا مذاق اڑا رہے ہو، یوں لگتا ہے جیسے جنگل میں نہیں کسی خیالی جنت میں پہنچ گئے ہو۔ جہاں محبت کرنے والی عورت ہو وہیں جنت آباد ہو جاتی ہے۔ اس کی بات پر میں نے حور بانو کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی فوراً منہ پھیر کر ریحانہ کے پاس چلی گئی۔ کرمداد نے کہا، ہمیں یہیں رات گزارنا چاہیے۔ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی، فوراً ہی چونک کر ایک طرف دیکھا۔ بہت
بہت دور ایک بھیڑیا کھڑا ہوا تھا، اس کے نکیلے دانت دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ اس جنگل میں بھیڑیے جیسے دوسرے خونخوار جانور بھی پائے جاتے تھے۔ اب رات ہونے والی تھی، پتہ نہیں کتنے خونخوار درندوں نے ہم انسانوں کی بو سونگھ لی تھی۔ ریحانہ نے کہا ہم یہاں محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ کرم داد نے کلہاڑی سنبھالتے ہوئے کہا ہم کہیں بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے، حفاظتی تدابیر کرنا ہوں گی۔ چلو بابر ہم لکڑیاں کاٹے ہیں، رات بھر لکڑیاں جلتی رہیں گی، آگ روشن رہے گی تو درندے ہم سے دور رہیں گے۔ میں زندگی میں پہلی بار لکڑہارا بن گیا۔ ہم نے 1 گھنٹے تک مسلسل محنت کی، کلہاڑیاں چلاتے رہے، جس کے نتیجے میں اتنی لکڑیاں جمع کر لیں جو رات بھر جلنے کے لیے کافی تھیں۔ اس دوران گیدڑ بڑی بھیانک آواز میں بولتے رہے، ان کی آوازیں دور تک گونجتی رہی۔ رات ہو چکی تھی لیکن آسمان پر وہی چاند مسکرا رہا تھا جو سمندر کے ساحل پر حور بانوں سے پہلی ملاقات کے وقت مسکرا رہا تھا۔ اس گھنے اور بھیانک جنگل میں قدرت کی طرف سے ایسی روشنی مل چکی تھی جسے دشمن بھی بجھا نہیں سکتے تھے۔ ہم نے لکڑیوں کے ڈھیر سے چند لکڑیاں اٹھا کر ایک کھلی جگہ پر رکھی۔ کرم داد نے انہیں لائٹر سے سلگا دیا اور تھوڑی دیر میں آگ نے لکڑیوں کو پکڑ لیا۔ شعلے بلند ہونے لگے، جنگلی درندوں نے محفوظ رہنے کی تدبیر ہو چکی تھی، لیکن اب بھوک سے حالت خراب ہو رہی تھی۔ یوں تو ہم اب بھی برداشت کر سکتے تھے، لیکن جنگل میں اتنی دور تک چلتے رہے تھے، ذہنی تھکن بھی تھی، بھوک کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، جی چاہتا تھا کچھ کھانے کو مل ہی جائے۔ ہم آگ سے ذرا دور بیٹھ گئے تھے، سب چپ تھے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ خاموشی کس لیے، کیا بھوک ستا رہی ہے؟ ریحانہ نے ہنستے ہوئے کہا ہم نے TT سینٹر میں جہاں ہر طرح کی ٹریننگ حاصل کی ہے وہاں بھوکے پیاسے رہنا بھی سیکھا ہے۔ میں نے حور بانوں کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر بولی میں تو بنگال میں پیدا ہوئی ہوں اور بنگال ہمیشہ سے بھوکا رہا ہے۔ کرم داد نے کہا اور بابر ہم تو مرد ہیں، مرد اپنی عورتوں کو پہلے کھلاتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں، کیا خیال ہے شکار کی تلاش میں نکلا جائے؟ ریحانہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا کیا ہمیں چھوڑ کر جاؤ گے؟ بھائی ساتھ ہی چلیں گے، ذرا دور ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی حلال جانور ہاتھ لگ جائے۔ ریحانہ نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈال کر بڑا سا چاقو نکالا، پھر کہا حلال تو چاقو سے ہی کیا جاتا ہے، ویسے ہمیں شکار کی تلاش میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، ہم تو جنگل میں ہی تھے اور ہمارے آس پاس دور دور تک کتنے ہی جانور گزرتے نظر آتے تھے، وہ آگ کی وجہ سے قریب نہیں آ رہے تھے، دور ہی رہ کر ہمیں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہمیں بھی حسرت تھی کہ کوئی حلال جانور نظر آئے۔ سچ ہے اور ایمان افروز حقیقت ہے کہ محنت سے اور کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنگل میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ ایک ہرن شامت کا مارا کہیں سے آ گیا اور جب آ گیا تو پھر کرم داد کے نشانے سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا، اس نے نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ جنگل کے سناٹے میں دور تک فائر کی آواز گونجتی چلی گئی، کتنے ہی پرندے پھڑپھڑائے ہوئے درختوں سے اڑے اور دیر تک شور مچاتے ہوئے اڑتے رہے، جو جانور دور کھڑے ہوئے تھے وہ بدک کر بھاگ گئے تھے۔ ہم نے فوراً ہی جلتی ہوئی لکڑیاں ایک ایک ہاتھ میں لیں اور دوڑتے ہوئے ہرن کے پاس پہنچے۔ کرم داد نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تھی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اور گولی کھانے کے بعد بھی زندہ رہے اور ہم اسے ذبح کر سکے۔ ہمارے ساتھ ریحانہ اور حور بانو بھی چلی آئی تھی، وہ بلا جنگل میں ہمارے پیچھے تنہا کیسے رہ سکتی تھی؟ میں نے ہرن کے پاس پہنچ کر فوراً بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کی گردن پر چھری پھیر دی۔ اس کے بعد ہم اسے اٹھا کر آگ کے پاس لے آئے جہاں ہمارا سامان رکھا ہوا تھا۔ ہم نے آگ کو اور زیادہ روشن کیا، ایک درخت کی نیچی شاخ پر رسی ڈال کر اس رسی کے ذریعے ہرن کو لٹکایا، پھر اس کی کھال اتارنے لگے۔ مہماتی زندگی میں آدمی کو شکاری بننا پڑتا ہے اور کسائی بھی، اگرچہ ہمارے ساتھ عورتیں نہ ہوتی تو ہم باورچی بھی بن جاتے۔ گوشت بھون کر کھانے کے لیے نہ تیل گھی مسالہ تھا اور نہ ہی نمک تھا، جو بھی میسر تھا اس پر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ گوشت کو بھون کر پیٹ بھرنے کی حد تک کھایا، کھانے کے بعد آرام سے لیٹنا لازمی تھا کیونکہ ہم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔ ہری بھری گھاس کا بستر تھا اور ہمارے پاس بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ویسے تھکن سے چور ہو کر آرام کرنا اور بات تھی، لیکن اس بھیانک جنگل میں کسی کو نیند نہیں آ سکتی تھی۔ کرم داد نے کہا نیند آئے یا نہ آئے سونے کی کوشش کرنا ضروری ہے، اگر ہم نیند پوری نہیں کریں گے تو کل اپنا راستہ تلاش نہیں کر سکیں گے، ہو سکتا ہے دشمنوں کا سامنا ہو، ایسی صورت میں ہم تازہ دم نہیں رہیں گے، بے خوابی کے باعث دماغ بوجھل ہوگا تو دشمن ہم پر غالب آ جائیں گے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر دشمنوں کی چال یہی ہے، اسی لیے انہوں نے ہمارا تعاقب نہیں کیا ہے، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے تاکہ ہم بھٹکتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں اور رات بھر جاگتے رہیں تاکہ دوسرے دن ہم ان کے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہیں۔ حور بانو نے مجھ سے کہا
تمہیں اور کرمداد کو لازمن سونا چاہیے. میں اور ریحانہ باری باری جاگتی رہیں گی. کوئی خطرے کی بات ہوگی تو تمہیں جگا دیں گی. تم عورتوں کا جاگنا ضروری نہیں ہے اور میں اور کرمداد باری باری پہرا دیں گے. کرمداد نے کہا پہلے تم سو جاؤ, میں جاگتا رہوں گا. نہیں, پہلے تم سو جاؤ. ریحانہ نے کہا پہلے تم اور پہلے تم میں صبح ہو جائے گی. میں نے ہنستے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں, ہم سب اپنی اپنی جگہ آرام سے لیٹے رہتے ہیں. جس کو نیند آئے گی وہ سو جائے گا اور دوسرا جاگتا رہے گا. کرمداد بھی لیٹا ہوا تھا. ریحانہ اس کے پاؤں دبانے لگی. میں لکڑیوں کے ڈھیر سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. حور بانو میرے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گئی. میں نے انکار میں اپنی ایک انگلی ہلاتے ہوئے کہا نہیں حور بانو, تم میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگانا, ابھی تمہیں آرام کرنا چاہیے. چلو ریحانہ کے پاس جا کر سو جاؤ. اس نے آہستگی سر جھکا کر کہا میرا جی چاہتا ہے تمہاری خدمت کروں, پھر کبھی کر لینا, ابھی تمہیں آرام کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں. میرے منع کرنے کے باوجود میرے جوتے اتارنے لگی. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ اگر اچانک کوئی افتاد آ پڑی تو میں ننگے پاؤں رہ جاؤں گا. وہ خدمت سے باز آنے والی نہیں تھی, خدمت کرنے لگی. میں اس کی سوچ پڑ رہا تھا. اگرچہ میں نے اپنے متعلق اسے صاف صاف بتا دیا تھا, اسے دکھ بھی پہنچا تھا اور اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرے گی, لیکن قدم قدم پر متاثر ہوتی جا رہی تھی. اس بار اس نے دل کو سمجھایا تھا کہ میں کوئی محبت کرنے تو نہیں جا رہی ہوں, خدمت کرنے جا رہی ہوں, اور وہ خدمت کے بہانے قریب آ گئی تھی. میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. جب وہ میرے پاؤں دبانے لگی تو میں آہستہ آہستہ اس کے دماغ کو ٹیپ کرنے لگا, ٹیلی پیتھی کی لوری سنانے لگا. وہ پاؤں دابتے دابتے اونگنے لگتی تھی, پھر چونک کر مجھے دیکھتی تھی. اس کے بعد اور مستعدی سے پاؤں دابنے لگتی تھی, لیکن ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ ٹیلی پیتھی غالب آ گئی. وہ بیٹھے بیٹھے میرے قدموں کے پاس آہستگی سے لیٹ گئی. وہ سمجھ رہی تھی شاید تھکن نے اسے بے حال کر دیا ہے اور محبت کا جذبہ اسے قدموں کے پاس لیٹنے پر مجبور کر رہا ہے. اس طرح وہ سو گئی. اس کے بعد میں نے کرمداد کو سلایا. ریحانہ نے مسکرا کر کہا کرمداد نے تمہیں پہلے سونے کے لیے کہا تھا, مگر دیکھو کیسے تھکے ہوئے ہیں, خود سو گئے. تم بھی سو جاؤ, میں آدھی رات کے بعد جگا دوں گا. وہ وہیں لیٹ گئی. اس بھیانک جنگل میں فوراً نیند نہیں آ سکتی تھی. آخر دل میں دہشت تھی کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا. میں نے اسے بھی ٹیلی پیتھی کی لوری سنا کر سلا دیا. اب وہ تینوں سو رہے تھے اور میں جاگ رہا تھا. آخر ٹیلی پیتھی کا اتنا فائدہ تو ہونا چاہیے کہ دوستوں کو آرام پہنچے. میں نے کرمداد کے پاس سے ریوالور لے کر اپنے پاس رکھ لیا. لکڑیاں جل رہی تھی. میں نے آگ میں کچھ اور لکڑیاں ڈال کر شعلے بھڑکا دیے. میں وقت گزارنے کے لیے کبھی سونے والوں کے چاروں طرف گھومتا تھا, کبھی دور دور تک دیکھتا تھا اور کبھی ایک جگہ آ کر بیٹھ جاتا تھا, مگر محتاط رہتا تھا کہ اگر سامنے دیکھتا تھا تو کان پیچھے ہونے والی آہٹوں پر لگے رہتے تھے. کبھی جانوروں کے چلنے سے پتے چٹکتے تھے, کبھی پرندے بولتے تھے, کبھی ہوائیں اتنی زور سے چلتی کہ درخت بھی بولتے ہوئے سنائی دیتے تھے. پھر وہ سچ مچ جیسے انسانی آواز میں بولنے لگے. سائیں سائیں کرتی ہوئی تیز ہوائیں کسی کی آواز مجھ تک پہنچا رہی تھی. کوئی دور, بہت دور سے بول رہا تھا بابر, اور بابر کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے پہلے باقوب بہت کھینچ کر ادا کرتا تھا اور پھر بار کہتا تھا. وہ آواز ایسی تھی جیسے کوہ ندا سے آ رہی ہو. بابر بابر تم جاگ رہے ہو, تمہارے ساتھی سو چکے ہیں, تمہیں بھی سو جانا چاہیے. میں چاروں طرف گھوم گھوم کر آواز کی سمت کا تعین کرنے لگا, مگر آواز یوں آ رہی تھی جیسے جنگل بول رہا ہو اور جنگل چاروں طرف پھیلا ہوا تھا. یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ دشمن دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں. اگر عورتیں جاگتی رہتی تو یہی سمجھتی کہ جنگل کے بھوت بول رہے ہیں, اور اگر جنگل کے بھوت بولتے تو وہ مجھے بابر نہیں میرے اصلی نام سے فرحاد سے مخاطب کرتے, کیونکہ بھوت جب بابر کا نام جان سکتے ہیں تو بابر کے اندر چھپے ہوئے فرحاد کو بھی مخاطب کر سکتے ہیں. میں بھوتوں کے فریب میں نہیں آ سکتا تھا. کوہ ندا سے آواز دینے والے کے فرشتے بھی یہ نہیں جان سکتے تھے کہ جسے ٹریپ کرنا چاہتے ہیں, دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور اس کی کھوپڑی کو بارود کے دھماکے کی طرح اڑا سکتا ہے. میں نے ایک بار اور گھوم گھوم کر دیکھا, اس آواز کو اچھی طرح سنا, اس کے لہجے کو اپنی گرفت میں لیا, پھر اس کی کھوپڑی میں پہنچ گیا. کیا شاندار کھوپڑی تھی. اس کی پیشانی پر 2 سینگ نکلے ہوئے تھے. انسان کے سر پر سینگ نہیں ہوتے, لیکن اس نے ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے جو وگ پہنی تھی اسے خاص طور پر اسی طرح بنایا گیا تھا کہ دو طرف 2 سینگ نکالے گئے تھے. چہرے پر کالک ملی گئی تھی. آنکھوں کے گرد سفید رنگ کے حلقے بنائے گئے تھے تاکہ رات کو وہ بڑی بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں نظر آتی رہیں. وہ تعداد میں 6 تھے اور سب کے سب گھوڑوں پر سوار تھے اور سب کا حلیہ ایک جیسا تھا, جیسے وہ کسی جنگلی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اور درندوں سے زیادہ
زدہ درندے ہوں۔ بے شک وہ صفاق درندے تھے، انہوں نے جو جوتے پہن رکھے تھے ان کے آگے کیلیں نکلی ہوئی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب رات ہو جائے تو ہم اچانک چاروں کو ہانک کر اس طرف لایا جائے کہ وہ سوار گھوڑوں پر رہیں اور اپنے جوتوں سے ہمیں ٹھوکریں مارتے رہیں، ان کی کیلیں ہمارے جسموں سے چبھتی رہیں اور ہم ان کے آگے آگے بھاگتے رہیں۔ جس کی کھوپڑی میں پہنچ چکا تھا اس نے آنکھوں سے دوربین لگائی، مجھے دیکھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کمبخت ابھی تک تنہا جاگ رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو جگانا نہیں چاہتا، کیا یہ ہماری آواز سے دہشت زدہ نہیں ہے؟ دوسرے نے کہا، یہ سب ٹی ٹی سینٹر کے تربیت یافتہ ہیں، ہمارے طلسماتی روب میں نہیں آئیں گے۔ مجھے آواز دینے والے نے ایک بار پھر میگا فون کو اپنے منہ تک لا کر مجھے مخاطب کیا، اب ہم آ رہے ہیں، چاہو تو اپنے ساتھیوں کو جگا دو تاکہ وہ نیند میں نہ مارے جائیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے میگا فون کے سوئچ آف کر کیا اور اسے گھوڑے کی زین سے ایک طرف لٹکا دیا، پھر زین کے ایک ہینگر سے اپنی رائفل نکالتے ہوئے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ ایسے نہیں جگائے گا، ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں سن کر ان سونے والوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر رات کے سناٹے میں ٹاپیں گونجنے لگی۔ ان حالات میں میرے تینوں ساتھیوں کو بیدار ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ گہری نیند میں تھے۔ ایسی نیند جنگل میں کبھی نہیں آ سکتی جبکہ خطرہ بھی درپیش ہو اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین بھی دہل رہی ہو، لیکن کیا کیا جائے، ٹیلی پیتھی کے ذریعے لائی جانے والی نیند ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے ان کے دماغوں کو ہدایت دی تھی کہ جب تک میری سوچ کی مخصوص لہر ان کے دماغ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ سوتے رہیں، سوتے ہی رہیں، چاہے قیامت گزر جائے۔ وہ گھوڑ سوار آخر ہمارے قریب آ پہنچے، آگ روشن تھی، شعلے بڑک رہے تھے، میں نے اس کی روشنی میں دیکھا وہ سب بڑے ہی بھیانک لگ رہے تھے، ان کے سروں پر سینگ ابھرے ہوئے تھے۔ اگر ریحانہ اور حور بانو جاگتی ہوتی تو ہزار حوصلہ مند ہونے کے باوجود دہشت زدہ ہو جاتی۔ وہ گھوڑ سوار ہم سے ذرا فاصلہ رکھ کر چاروں طرف گھوم رہے تھے، گھوڑوں پر فاتحانہ شان سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں رائفلیں تھی اور وہ مجھے گور گور کر مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ میں بھی چاروں طرف گھوم کر انہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ ہمارے چاروں طرف پھیل کر رک گئے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اب سے پہلے میں نے آپ حضرات کو فلموں میں دیکھا تھا، آج پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک نے اپنی رائفل سیدھی کر کے میرا نشانہ لیا، میں جانتا تھا وہ مجھے یا میرے ساتھیوں کو نہیں ماریں گے کیونکہ ہمیں زندہ گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہاں، اتنی اجازت دی گئی تھی کہ وہ ہمیں اپنے جوتوں کی کیلوں سے زخمی کرتے رہے۔ میں نے رائفل کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں مرنے سے پہلے آپ سب کا تعارف چاہتا ہوں، موت اپنا تعارف خود ہوتی ہے۔ یہ تیسرا شخص تھا جس کی میں نے آواز سنی تھی۔ میں نے چوتھے کی طرف گھوم کر کہا، بھائی تم ہی اپنا نام بتا دو نا۔ اس نے گرج کر کہا، بکواس مت کرو، اگر تم انہیں نہیں جگاؤ گے تو ہم گولی مار دیں گے۔ اس نے گولی مارنے کے لیے رائفل سیدھی کی، میں نے اس کی رائفل سے اس گھوڑ سوار کا نشانہ لیا جس کی آواز ابھی تک سن نہیں پایا تھا اور اب سننا ضروری بھی نہیں تھا۔ رائفل سیدھی کرنے والے کی انگلی یک بیک ٹریگر پر دبی، ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی اس کا ایک ساتھی گھوڑے کی پیٹھ پر سے الٹ کر گرنے والا تھا، لیکن رکاب میں پاؤں پھنس گیا تھا اور گھوڑا بدک کر بھاگنے لگا تھا۔ یہ ایسا حیرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ تھا کہ اس کے ساتھی حیران رہ گئے۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ اس نے ایسی حماقت کیوں کی، اپنے ہی آدمی کو گولی کیوں ماری، اس سے پہلے ہی اس نے ایک اور سوار کو گولی مار دی۔ میں نے دوسرے کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، ہم اپنے ساتھی کو مار تو نہیں سکتے لیکن زخمی کر کے اس کے ہاتھ سے رائفل گرا دینا چاہیے۔ اس نے میری سوچ پر عمل کیا اور دوسرے لمحے اس کے بازو پر گولی مار دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گولی کھانے والے کے ہاتھ سے رائفل چھوٹ کر گر پڑی۔ اس نے رکاب میں سے پاؤں نکالتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سے اچھلتے ہوئے زمین پر پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے لڑکتا ہوا جلتی ہوئی لکڑیوں کے پاس آ گیا۔ میں نے اسے زخمی حالت میں چھوڑ کر دوسروں کی خبر لی۔ اب وہاں یہی ہو رہا تھا کہ جس کے دماغ میں پہنچتا تھا وہ اپنے دوسرے ساتھی کا نشانہ لیتا تھا اور اسے گولی مار دیتا تھا۔ صرف 15 منٹ کے اندر 4 گھوڑ سوار مارے گئے، ایک زخمی ہو کر وہیں جلتی ہوئی لکڑیوں کے پاس پڑا کراہتا رہا اور چھٹا سوار جو میگا فون سے مجھے مخاطب کرتا رہا تھا وہ بھاگنے کی سوچ رہا تھا، لیکن بھاگنے سے پہلے مجھے گولی مارنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، کیوں حماقت کرتے ہو، تمہارے مالک نے حکم دیا ہے کہ ہمیں زندہ گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ مجھے اسی طرح معلوم ہوا جس طرح تمہارے ساتھیوں کی موت کا علم ہو گیا تھا، اور یہ بھی علم ہے کہ چند منٹ کے بعد تم اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سے گر کر رکاب کے ذریعے لٹکتے ہوئے یہاں سے جاؤ گے۔ اس نے تھوک نکل کر کہا، نہیں، تمہاری یہ پیشن گوئی بھی درست ہو سکتی ہے، تم یقیناً کوئی جادوگر ہو، تم نے کوئی عمل کیا ہے، میں تمہیں زندہ
زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر دیر کیوں کر رہے ہو؟ رائفل تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے گولی مارو۔ اس نے میرا نشانہ لیا، ٹریگر پر انگلی دبائی، لیکن گولی اس کے زخمی ساتھی کو جا کر لگی۔ میں نے کہا افسوس تمہارے مالکان اتنے احمق ہیں، ایسے اناڑی رائفل چلانے والوں کو بھیجا ہے جو اپنی ہی ساتھیوں کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔ چلو ایک بار پھر کوشش کرو۔ اب وہ بہت ہی دہشت زدہ ہو گیا تھا، مجھے کیا مارتا۔ فوراً ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے آواز دی، ارے بھائی کیوں تکلیف کر رہے ہو، ابھی واپس آ جاؤ گے۔ لیکن وہ بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ تھوڑی دور پہنچ گیا تو میں نے اس کی کھوپڑی پر قبضہ جمایا۔ اس نے گھوڑے کو لگام کھینچ کر روکا، پھر واپس موڑ دیا۔ اب وہ تیزی سے میری طرف چلا آ رہا تھا۔ جب قریب آنے لگا تو میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے چونک کر اپنے آپ کو دیکھا اور گھوڑے کی پیٹھ سے گرتے گرتے بچا۔ پھر اس نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکا، میری طرف دہشت زدہ ہو کر دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گئے؟ چلو کوئی بات نہیں، پھر بھاگنے کی کوشش کرو۔ اب اس میں کوشش کرنے کا حوصلہ نہیں رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے گھوڑے کی پیٹھ سے اتر گیا، رائفل میرے سامنے پھینک دی، گھٹنے ٹیک دیے، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے بولا بھائی تم کون ہو؟ یہ کہتے ہی وہ دب سے زمین پر اوندے منہ گر پڑا۔ میں نے اس کے سامنے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا بے وقوف کے بچے، سجدہ کرنا ہے تو خدا کے آگے کر، ڈرنا ہے تو خدا سے ڈر، اور اس عبرتناک سبق کو اچھی طرح یاد کر لے کہ آدمی دولت، طاقت اور دنیا بھر کا اسلحہ رکھنے کے باوجود کمزور ہوتا ہے۔ مقدر میں شکست لکھی ہو تو وہ کبھی فاتح نہیں بن سکتا۔ وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی، پتا چلا کہ وہ دہشت کے مارے بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، پھر اسے زمین پر گھسیٹتا ہوا آگ کے قریب لے آیا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، مجھے دیکھتے ہی پھر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا خاموش رہو، زیادہ بکواس کرو گے تو ابھی تگنی کا ناچ نچاؤں گا۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گیا، رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کے سامنے ہی زمین پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا، پھر سوال کیا ہاں تو تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا ماما نے۔ ماما کوئی نام نہیں ہوتا، پورا نام بتاؤ۔ اس جنگل میں سبھی اسے ماما کہتے ہیں، رانگا ماما۔ یہ نام سن کر بڑے بڑے ڈاکو بھی اپنا راستہ بدل کر گزر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا رانگا ماما کے ساتھ جمال احمد جسکانی ضرور ہوگا؟ جسکانی صاحب شہروں اور دیہاتوں کے بے تاج بادشاہ ہیں، اور رانگا ماما جنگلوں کا۔ جب ہمارا ماما شہروں اور دیہاتوں میں جاتا ہے تو وہاں جمال احمد جسکانی صاحب کا مہمان ہوتا ہے، اور جب جسکانی صاحب جنگل میں آتے ہیں تو وہ رانگا ماما کے مہمان ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ ہم ادھر جنگل میں بٹکائے گئے ہیں۔ جمال احمد جسکانی نے ضرور رانگا ماما سے کہا ہوگا کہ وہ ہمیں گھیر کر اس کے حوالے کر دے۔ جی کچھ ایسی ہی بات ہے، جسکانی صاحب کا کل ادھر آنے والے ہیں، یہاں ان کے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں، جنگل میں منگل منایا جائے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دو، میں ساری زندگی تمہارا غلام بنا رہوں گا۔ میں نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، اگر میں اسے فرما بردار بنا کر رکھنا چاہتا تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن اس پر اعتماد کرنے کے لیے اس کے دماغ کو اچھی طرح سمجھنا لازمی تھا کہ یہ کس حد تک میرے ساتھ دے سکتا ہے، اور اس نے کسی مرحلے پر ساتھ چھوڑ دیا، جیسا کہ اب ڈاکو رانگا ماما کا ساتھ چھوڑ رہا۔ میرا تابعدار بننے پر آمادہ ہو گیا تھا، تو ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور جب اعتماد نہیں کروں گا تو بار بار اس کے دماغ میں موجود رہنا ہوگا تاکہ یہ میری ٹیلی پیتھی کا راز فاش نہ کر دے۔ میں نے اس کی سوچ کے ذریعے معلوم کیا یہاں سے کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے ہم گزر کر کسی ہائی وے تک یا کسی شہر یا گاؤں تک پہنچ سکیں۔ اس کی سوچ نے بتایا صرف وہی راستہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اور وہاں ان کے آدمیوں کا پہرا ہے، وہ ہمیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، جی نہیں چاہتا تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اپنوں میں جا کر اپنے اور ساتھیوں کی موت کی ناقابل بیان رویداد پیش کرے، اور رانگا ماما اور جمال احمد جسکانی کا شبہ ٹیلی پیتھی کی طرف جائے۔ میں نے پوچھا اگر میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو واپس اپنے آدمیوں میں جا کر کیا بیان دو گے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، یا تو واپس جاؤ گے یا مر جاؤ گے۔ وہ گڑ گڑا کر بولا نہیں، آپ کا حکم ہے تو واپس جاؤں گا۔ میں پوچھ رہا ہوں وہاں جا کر کیا بیان دو
گے؟ جناب اور کیا کہہ سکتا ہوں، ہم شیطان ہیں اور آپ پر خدا کی رحمت ہے آپ کو غیبی امداد حاصل ہوئی اور ہمارے آدمی ایک دوسرے کو مار کر مر گئے۔ اگر ایسا بیان دو گے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھ سے دور جانے کے بعد محفوظ رہ سکو گے۔ جانتے ہو تم خود ہی مرنا پسند کرو گے، حالانکہ موت سے ڈرتے رہو گے۔ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا ریوالور اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اسے اٹھا کر خودکشی کر لو۔ تم نہیں چاہو گے لیکن خودکشی پر آمادہ ہوتے رہو گے۔ دیکھو یہ کیسے ہوتا ہے۔ اس نے زمین پر اپنے سامنے رکھے ہوئے ریوالور کو دیکھا۔ وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسے اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرانی سے سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا لیکن اس کا ہاتھ ریوالور کی نال کو اس کی کن پٹی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ انکار کرتا جا رہا تھا، دل میں یہ کہتا جا رہا تھا، نہیں میں خودکشی نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو گولی نہیں ماروں گا۔ ایسا کہنے کے باوجود ریوالور کی نال اس نے اپنی کن پٹی سے لگا لی۔ میں نے مسکرا کر کہا، دیکھ رہے ہو اس وقت تم خودکشی کی پوزیشن میں ہو، میں چاہوں تو ابھی گولی چل جائے گی۔ اس نے ایک ہاتھ انکار میں جلدی جلدی ہلاتے ہوئے کہا، نہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے زندہ رہنے دو۔ میں مانتا ہوں تم جب چاہو مجھے مار سکتے ہو، چاہے میں قریب رہوں یا دور چلا جاؤں۔ اس کا ریوالور کن پٹی سے ہٹ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ہاتھ نیچے آ گیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی، مجھے احسان مندی سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ریوالور میری طرف پھینک دو۔ اس نے آگے بڑھ کر جھکنے کے انداز میں ریوالور میرے قدموں کے پاس رکھ دیا۔ وہ میرے حکم کے مطابق ریوالور پھینک سکتا تھا لیکن اتنا فرما بردار اور اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ میری طرف کوئی چیز پھینکنے کو گستاخی سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے توجہ سے سنو اور اس پر عمل کرتے رہو کیونکہ اسی میں تمہاری سلامتی ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد تم رانگا ماما یا کسی سے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہو گے جس سے میری کسی غیر معمولی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہو۔ وہ بڑی فرما برداری سے ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہارا بیان یہ ہوگا کہ جب تم اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ ہمیں گھیرنے اور ہمیں لے جانے کے لیے آئے تو یہاں 2 عورتیں دیکھی، تمہارے 4 ساتھیوں کی نیت بدل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے ان عورتوں کو اپنے خفیہ اڈوں میں لے جائیں گے، اس کے بعد ہمیں گھیر کر رانگا ماما کے پاس پہنچائیں گے۔ ساتھیوں کی اس بات پر تم نے اعتراض کیا۔ پہلے تم نے انہیں سمجھایا کہ رانگا ماما کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اس پر بات بڑھ گئی اور تمہارے ساتھیوں نے تم پر اور تمہارے ایک ساتھی پر فائر کرنا چاہا۔ تم لوگوں نے جوابی فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ چاروں ہلاک ہو گئے، لیکن اسی فائرنگ کے نتیجے میں تمہارا ساتھ دینے والا بھی مر گیا۔ اس طرح 5 آپس میں لڑتے ہوئے مر چکے ہیں اور تم تنہا رانگا ماما کے پاس یہ رپورٹ دینے پہنچے ہو۔ اس نے خوش ہو کر کہا، یہ بیان تو سراسر میرے حق میں جاتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں رانگا ماما کا وفادار ہوں۔ آپ نے جیسا سمجھایا ہے بالکل ویسا ہی بیان دوں گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میرے ساتھ وہ بھی اٹھ گیا۔ میں نے کہا، تم جا سکتے ہو، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ آگے بڑھ کر میرے پاؤں چھونا چاہتا تھا، میں ایک طرف ہٹ گیا۔ خبردار میرے سامنے نہ جھکنا، نہ میرے قدموں کو ہاتھ لگانا، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے اپنی رائفل اٹھائی، پھر اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اس کی لگام کو تھامتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اب بھی اسے یقین نہیں تھا کہ میں اسے زندہ سلامت جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، جناب میں جا رہا ہوں، اگر رانگا ماما نے حکم دیا کہ مجھے دوسری ٹیم لے کر آپ کے پاس آنا ہوگا اور آپ لوگوں کو گرفتار کرنا ہوگا تب میں کیا کر سکوں گا؟ رانگا ماما کے حکم پر عمل کرنا اور یہاں چلے آنا۔ جب تک میرے وفادار رہو گے میں تمہیں جانی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے رکاب میں پاؤں ڈالے، گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا، پھر ایک ہاتھ اٹھا کر کہا، شکریہ میرے محسن، بہت بہت شکریہ، میں زندگی کی آخری سانس تک آپ کا غلام رہوں گا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے نے اچانک رفتار پکڑ لی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اکثر لوگ نظروں سے دور ہوتے ہیں، نظریں بدل لیتے ہیں، میں اس کے دماغ کو پڑھ رہا تھا۔ اب اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ نظریں بدل سکتا۔ وہ اب بھی میرا فرما بردار تھا، دل ہی دل میں عہد کر چکا تھا کہ بظاہر تو رانا مانگا کے حکم کی تعمیل کرتا رہے گا لیکن دل کی گہرائیوں سے میرا تابع دار رہے گا۔ وہ جا چکا تھا، رات پھر گہرے سناٹے میں ڈوب چکی تھی۔ ہمارے قریب 5 لاشیں پڑی ہوئی تھی، میرے 3 ہمسفر بھی بے سدھ پڑے ہوئے تھے، لگتا تھا جیسے زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ٹیلی پیتھی نے انہیں تمام احساسات سے اور دنیا کی تمام آوازوں سے محروم کر دیا تھا۔ ذرا فاصلے پر 4 عدد گھوڑے اب بھی موجود تھے، ان میں سے صرف ایک سوار کا گھوڑا بدک کر بھاگ گیا تھا۔ وہ چاروں شاید بھوکے تھے اس لیے ہری ہری گھاس پر منہ مار رہے تھے۔ میں نے انہیں باری باری قابو میں کیا، پھر انہیں پکڑ کر مختلف درختوں سے باندھ دیا۔ رانگا ماما کا اڈا وہاں سے تقریباً 20 یا 22 میل کے فاصلے پر تھا۔ جنگل کے
के रास्ते दुश्वार गुजार भी थे और दरिंदों का खतरा भी था। आते वक्त इसके 5 साथी थे, इसलिए उसे दरिंदों का खौफ नहीं था, लेकिन अब वो तन्हा था। मेरे हुक्म के मुताबिक अमल करने के लिए अपने सरदार के पास जा रहा था। कम से कम 1.5 या 2 घंटे में वहाँ पहुँचने वाला था। मैंने घड़ी देखी, अभी रात के 11 बजने वाले थे। जंगल की रात बड़ी गहरी और बड़ी तवील लगती है। मैंने हूरबानों के पास आकर इसे देखा। ख्वाबिदा हुस्न में बला की कशिश थी। इस लम्हे इसकी बंद आंखों के पीछे कोई सपना नहीं था। रिहाना और करमदाद भी किसी सपने के बगैर गहरी नींद में डूबे हुए थे। दिमाग पर ख्वाब गफलत की धुंध छाई हुई थी। टेलीपैथी की हिदायत के मुताबिक वो कोई ख्वाब भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि बाद ख्वाब चौंका देते हैं, आंख खुल जाती है। इसलिए मैंने हिदायत देते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा था कि वो ख्वाबों से महरूम रहे। मुझे यकीन था इस लम्हे हूरबानो अगर ख्वाब देखती तो मुझे देखती। कम से कम मैं इसे देख रहा था। जंगल वीरानी, सन्नाटा और तन्हाई हो तो ऐसे में शैतान जरूर होता है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि शैतान कब नहीं होता, कहाँ नहीं होता। वो तो इंसान के अंदर जरूर होता है। यही इंसान की सबसे बड़ी अजमत है कि वो अपने अंदर के शैतान को दबाए रखता है, इससे लड़ता है और अपनी इंसानियत को बरकरार रखता है। इसी इंसानियत के नाते मैंने हूरबानो को अपने मुतल्लक साफ साफ बता दिया था, ताकि वो मेरे मुतल्लक शिद्दत से न सोचे, दिली और दिमागी तौर पर मेरे ज्यादा करीब न आए। मैंने अपने मुतल्लक साफ साफ इसलिए बता दिया था कि इस जंगल में जाने कब तक इसका हमसफर रहना होगा। मैं आग के पास से हट गया। बेशक हम आग की तरफ हाथ न बढ़ाएं तो भी वहाँ से कोई चिंगारी उड़कर हम तक पहुँच सकती है। दूरी ज्यादा बेहतर है। मैंने पानी का कैन उठाया, फिर करमदाद के पास आकर एक चुल्लू में पानी लेकर इसके मुंह पर छींटे मारे। इसके साथ ही ख्याल ख्वानी के जरिए इसे बेदार होने का हुक्म दिया। वो एकदम से अड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने कहा, ताज्जुब है, तुम तो घोड़े बेच कर सो रहे हो, जबकि घोड़े बेचने वाले 4 अदद घोड़े हमें देकर चले गए हैं। वो एकदम से उछल कर खड़ा हो गया। शदीद हैरानी से कभी घोड़ों को और कभी लाशों को देखने लगा। इसने मेरी तरफ पलट कर पूछा, ये क्या, ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरी आंख क्यों न खुली? इसी बात पर मैं हैरान हूँ। देख लो, अभी तक हूरबानो और रेहाना भी सो रही है। मैं सिर्फ तुम्ही को नहीं, इन्हें भी आवाजें दे चुका हूँ। तुम हमें झंझोड़ कर उठा तो सकते थे। दुश्मनों ने इतने अजीब तमाशे दिखाए हैं और मुझे इस तरह गुमसुम कर रखा था कि तुम्हारे पास आकर तुम लोगों को झंझोड़ भी नहीं सकता था। यह तमाशा खत्म होने के बाद मैंने तुम्हारे मुंह पर पानी के छींटे मारे हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा सब पानी चुल्लू में लिया, बारी बारी हूरबानो और रेहाना के मुंह पर छींटे मारे और ख्याल ख्वानी के जरिए इन्हें भी बेदार करता गया। वो भी आंखें खोलने के बाद पहले तो गुमसुम सी हमें देखती रही। जब घोड़ों के हिनहनाने से इनकी तवज्जो उधर गई तो वो भी शदीद हैरानी से उठकर खड़ी हो गई। तरह तरह के सवालात करने लगी। मैंने सोचा, यहाँ 6 घुड़सवार आए थे, इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। शायद हमें अपने सरदार के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन इनमें इख्तलाफ पैदा हो गया। करमदाद ने पूछा, कैसा इख्तलाफ? मैंने हूरबानो की तरफ देखा, फिर रेहाना को देखते हुए कहा, इनमें से 4 घुड़सवारों की नीयत खराब हो गई थी। वो रेहाना और हूरबानो को यहाँ से किसी खुफिया ठिकाने में ले जाना चाहते थे। बाकी 2 घुड़सवार इनकी मुखालफत कर रहे थे। इनमें तकरार होने लगी। वो चारों इसी बात पर बजिद थे कि पहले हूरबानो और रेहाना को यहाँ से ले जाया जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि सरदार के वफादारों में से एक ने गुस्से में फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक हलाक हुआ। करमदाद ने अपने सर को शदीद झुंझलाहट से हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। मेरे करीब फायरिंग हुई और मैं सोता रहा। ये कैसे मुमकिन है? ये लाशें तुम खुद ही देख रहे हो। तुम सोते रहे। फायरिंग सिर्फ एक बार नहीं हुई थी, कई बार हुई। कई निशाने खता हुए और कई निशानों पर गोली लगी, जिसके नतीजे में 5 लाशें नजर आ रही हैं। जब छठा सवार तनहा रह गया तो मुझे रिवाल्वर निकालने का हौसला हुआ, लेकिन इससे पहले ही वो यहाँ से भाग गया। हूरबानो ने भी शदीद हैरानी से पूछा, यानी तुमने एक गोली भी नहीं चलाई और ये 5 मर गए और छठा भाग गया? रेहाना ने कहा, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है। यहाँ इतनी जबरदस्त फायरिंग हुई, 5 लाशें नजर आ रही हैं, 4 घोड़े बंधे हुए हैं और हमें खबर तक न हुई। इन 4 को तो मैंने बांधा है, ये आइंदा हमारे काम आएंगे। अलबत्ता मुझे भी शदीद हैरानी है, तुम तीनों में से किसी एक की भी आंख क्यों नहीं खुली? करमदाद एक दरख्त से टेक लगाए खड़ा हो गया था। अपनी दोनों मुट्ठियों में सर के बालों को जकड़ कर कह रहा था, मैंने इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग हासिल की है। टीटी सेंटर का इंस्ट्रक्टर कहता था कि मैं बहुत मोहतात और चौकस रहने वाला आदमी हूँ। सोता भी हूँ तो एक आंख से जागता रहता हूँ। लेकिन आज क्या हो गया? मैं कैसे सोता रह गया? मैंने हिरण के बचे हुए गोश्त की तरफ इशारा
کرتے ہوئے کہا، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، تم لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا، مگر میں نے برائے نام چکھا تھا، اسی لیے میں جاگتا رہا ہوں اور تم تینوں سوتے رہے ہو۔ پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے تھکن کے باعث بھی گہری نیند میں تھے۔ جتنی بھی گہری نیند ہو، میں پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود اور تھکن کے باوجود ہلکی سی آہٹ پر چونک جاتا ہوں، آنکھ کھل جاتی ہے۔ پھر آج ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تم تو بار بار ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں نے تمہیں لوری دے کر سلایا ہو اور تمہیں اٹھنے سے منع کر دیا ہو۔ ریحانہ نے کہا، کرمداد اپنے دماغ سے جھنجھلاہٹ کو دور کرو، میں سمجھتی ہوں تمہیں اس بات کی شرمندگی ہے کہ بابر تنہا دشمنوں کے درمیان جاگتا رہا اور تم گہری نیند سوتے رہے۔ حور بانو نے کہا، بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ہمیں اب آئندہ پیش آنے والے حالات کے متعلق سوچنا ہوگا، ورنہ جو ایک شخص یہاں سے بھاگ کر گیا ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا اور اب کے اچھی خاصی فوج کے ساتھ آئے گا، کیونکہ 5 آدمیوں کا انجام اس کے سامنے ہے۔ کرمداد اور ریحانہ ان لاشوں کے پاس گئے اور پھر ان کی کمر سے اور شانوں سے کارتوس کی پیٹیاں اتارنے لگے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔